السلام علیکم۔ کلاس 7 کے اسٹوڈنٹس، آج ایک نیا چیپٹر پیج نمبر 37 اور چیپٹر نمبر ہے 10 برگد۔ بچوں، آپ نے برگد کا درخت دیکھا ہے۔ برگد کافی تناور اور سایہ دار پیڑ ہے۔ اسے برڈ کا درخت بھی کہتے ہیں، یعنی برگد کو۔ برگد کے ارد گرد عام طور پر پتھر یا مٹی کا چبوترا بنایا جاتا ہے۔ کس کے نیچے؟ برگد درخت کے ارد گرد۔ جیسے کہ یہاں آپ کا برگد درخت ہے تو اس کے یہ کیا ہے؟ ارد گرد ہے۔ یہ چبوترا اس کے نیچے بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اسی چبوترے میں سے اگا ہوا ہو۔ برگد کی شاخیں تنے کے تھوڑے ہی اوپر سے پھوٹتی ہے، یعنی آپ کا تنا ہے، یہاں سے ہی اس کا جو برانچز ہیں، شاخیں یہاں سے ہی اگا ہوا ہو، ایسا لگتا ہے۔ برگد کی شاخیں تنے کے تھوڑے ہی اوپر سے پھوٹتی ہیں۔ یہ شاخیں دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ برگد کی شاخیں بڑے بڑے گہرے سبز پتوں سے بری ہوتی ہے۔ ان پتوں کی شکل بیضوی ہوتی، یعنی انڈے کے مانند گول۔ برگد کے شاخوں سے جڑوں کی مانند ریشے نکلتے ہیں، جو شاخوں سے لٹ کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ تو جیسے آپ کا اس کتاب کے یہاں پہ نقشے پہ ہے، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے، زمین سے یعنی شاخوں سے لٹ کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ ان ریشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سمادھی میں بیٹھے کسی سادھو کی بکھری ہوئی جٹائیں ہوں، اسی لیے انہیں برگد کی جڑا دھاڑی بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بچے ان ریشوں سے لٹک کر جھولتے ہیں، یعنی جھولاتے ہیں بچے۔ برگد شمالی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ برگد بہت بڑا سایہ دار درخت ہے۔ اس کے پتے گھنے ہوتے ہیں۔ ان پتوں کے بیچ سے چلاتی دھوپ کا گزر ممکن نہیں، یعنی یہاں سے پار نہیں ہو سکتا ہے دھوپ، ٹھیک۔ موسلادھار بارش بھی ان پتوں میں سے نہیں گزر سکتی۔ جب بارش پڑتی ہے تو یہاں نیچے بارش جو ہے وہ سرایت نہیں کر سکتے، یعنی بارش نہیں گزر سکتی۔ لوگ جھلسا دینے والی لو کی مارے بچنے کے لیے برگد کے سائے میں پناہ لیتے ہیں، یعنی جو لوگ مطلب گرم ہوا سے بچنے کے لیے لوگ برگد کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ اسی طرح تیز بارش میں بھی برگد کا پیڑ لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے برگد کے ٹھنڈ سے گھنے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ آپس میں مل بیٹھ کر گاؤں کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ لوگ ہیں، وہ آپس میں اپنا خوشیوں کا اور جو دکھ ہے وہ آپس میں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ برگد کی پیڑ کو متبرک مانتے ہیں، یعنی پاک مانتے ہیں۔ متبرک مطلب مقدس، اور اس کا لگانا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ برگد کی پیڑ کو لگانا یعنی ثواب کی کام سمجھتے ہیں لوگ۔ یہ واقعی ثواب کا کام ہے، حقیقت میں، واقعی مطلب حقیقت میں، یعنی برگد کا پیڑ لگانا ثواب ہے۔ جن لوگوں کے پاس گرمی کی تپش اور برسات کی امس سے بچنے کا سامان نہیں ہوتا،
برگد ان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہے اور اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو گرمی اور برسات کی امس سے بچتے ہیں۔ برگد ایک قدیم پیڑ ہے یعنی پرانی، چنانچہ ویدیوں میں پیپل کے ساتھ ساتھ جو وید ہیں ان میں پیپل کے ساتھ ساتھ برگد کا بھی ذکر ہے۔ وید میں کس کی ذکر ہے؟ پیپل کے ساتھ ساتھ برگد کا بھی وہاں پہ ذکر ہے۔ برگد کے پیڑ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اس پیڑ کو لگانے والے کی نیکی صدیوں تک چلتی ہے، اس لیے کارِ ثواب سمجھے جاتے ہیں۔ لکڑی برگد کی ان خاص لکڑیوں میں شامل ہے جو ہون میں کام آتی ہے، ہون کے دوران کام میں آتی ہے، یعنی ہندوؤں کی مذہبی جو رسم اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہون، اس دوران اس لکڑی کو استعمال میں لاتے ہیں۔ برگد کی پیڑ پر لگنے والا پھل گولر کہلاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گولر کہتے ہیں۔ گولر آیورویدک دوائی بنانے میں کام آتا ہے۔ جو میڈیسن آیورویدک وہ برگد کی جو گولر ہے پھل اس کو دوائیں بنانے میں کام آتا ہے۔ مہاتما بدھ کے پیروکار یعنی مہاتما بدھ کو ماننے والے، پیروکار مطلب ماننے والے برگد کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، یعنی پاک متبرک سمجھتے ہیں۔ یہی وہ پیڑ ہے جس کے نیچے بیٹھ کر گوتم بدھ کو حقیقت کا عرفان حاصل ہوا تھا، یعنی مہاتما بدھ کو عرفان مطلب معرفت، خدا کی پہچان جو ہے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کو حاصل ہوا تھا۔ بدھ مذہب کے ماننے والے اس پیڑ کو بدھی ورکش کہتے ہیں۔ جو بدھسٹ لوگ ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، وہ اس پیڑ کو، اس درخت کو کیا کہتے ہیں؟ بدھی ورکش کہتے ہیں۔ برگد کا پیڑ نہ صرف ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے بلکہ ماحول کو بھی آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ اس کا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے اس کو آلودگی سے پاک کرنے بھی مدد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے، یعنی ہم سبوں کو چاہیے کہ ایسے پیڑوں کی حفاظت کریں اور زیادہ سے زیادہ نئے پیڑ لگائیں۔ تو ساتھ میں ہم ورڈز میننگ بھی یعنی معنی اور اشارات: تناور بڑا، بیضوی انڈے کی شکل کا، جٹائیں گندے ہوئے یا جمے ہوئے بال، برگد کی ڈاڑھی، لو گرم ہوا، شاخیں، ٹہنیاں، ڈالیاں، سمادھی گیان دھیان، برگد کی جڑا ڈاڑھی، برگد کی وہ ریشے جو شاخوں سے لٹکتے رہتے ہیں، موصلہ دار بارش، لگاتار اور سخت بارش، متبرک مقدس پاک، کار ثواب ثواب کا کام، راحت آرام، وید ہندوؤں کی قدیم کتابیں، پھل میوے، ہون یجنا ہندوؤں کی مذہبی رسم، آلودگی کثافت گندگی، امس جس گرمی سے دم گھٹنے کا احساس ہو، یعنی امس کا مطلب قدیم پرانا، پیپل ایک سایہ دار پیڑ جس کے پتے چکنے ہوتے ہیں، پیروکار ماننے والے، عرفان معرفت خدا کی پہچان، بیضوی انڈے کے جیسے۔ تو یہ معنی اور اشارات جو ہے وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔